جب سارا اپنی دادی کے پرانے گھر میں منتقل ہوئی تو اسے ایک عجیب سی بے چینی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ پرانا، تنہائی سے بھرا ہوا گھر تھا جس کی دیواروں پر سالوں کی گرد جمی ہوئی تھی اور فرشوں سے ہر قدم پر چرچراہٹ کی آوازیں آتی تھیں۔ لیکن یہ صرف مکان کی پرانی ساخت کی وجہ سے تھا، وہ خود کو یہ کہہ کر تسلی دیتی رہی۔ مگر اس رات کچھ عجیب ہوا۔ رات کے 3 بجے کے قریب جب سارا گہری نیند میں تھی، ایک بھاری آواز نے اسے جگا دیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی اوپر اٹاری میں چل رہا ہو۔ یہ صرف ایک قدموں کی آواز نہیں تھی بلکہ ساتھ میں چیزیں گھسٹنے کی آوازیں بھی تھیں۔ سارا نے اپنے بستر پر بیٹھتے ہوئے گہری سانس لی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں کوئی اور نہیں تھا، مگر آوازیں وہ اتنی واضح تھیں جیسے کوئی اوپر ہو۔ اچانک اسے دادی کی وہ پرانی بات یاد آئی۔ رات کو اٹاری میں کبھی مت جانا سارا۔ کیوں دادی؟ بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رات میں بیدار ہوتی ہیں، دادی نے پراسرار انداز میں کہا تھا۔ سارا نے ہمیشہ اسے کہانیوں کا حصہ سمجھا تھا، لیکن آج وہ باتیں اس کے دماغ میں گونجنے لگی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ صرف پرانی لکڑی کی آوازیں ہیں، لیکن یہ آوازیں بہت حقیقی لگ رہی تھیں۔ اس نے ہمت کر کے اٹاری جانے کا فیصلہ کیا۔ اسے لگا کہ شاید کوئی جانور اندر آ گیا ہو۔ اس نے اپنے ساتھ ایک پرانی ٹارچ لی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنا شروع کی۔ اٹاری کا دروازہ بہت بھاری تھا، جیسے برسوں سے کسی نے اسے کھولا نہ ہو۔ آخر کار اس نے دروازہ کھولا اور ایک خنک کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اٹاری کی فضا میں ایک عجیب سی بوسیدہ بدبو تھی، جیسے کوئی پرانا بھولا ہوا راز۔ اس نے اندر قدم رکھا اور ٹارچ کی روشنی میں ہر چیز کا جائزہ لینا شروع کیا۔ پرانے صندوق، کپڑوں کے بنڈل اور ایک پرانی گڑیا۔ ہر چیز عام نظر آ رہی تھی، لیکن پھر اس کی نظر ایک پرانے آئینے پر پڑی جو اٹاری کے کونے میں رکھا تھا۔ آئینہ دھول سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن سارا کو لگا جیسے اس کی سطح پر کچھ حرکت کر رہا ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر آئینے کو صاف کیا اور جیسے ہی اس کی نظر آئینے میں پڑی، اس کا سانس تھم گیا۔ آئینے میں اس کے پیچھے ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ سارا نے پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ لیکن آئینے میں سایہ ابھی بھی موجود تھا اور اب وہ حرکت کر رہا تھا، جیسے کسی اندھیری دنیا سے نکل کر اس کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، اٹاری کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اندھیرا اور گہرا ہو گیا اور اس کی ٹارچ کی روشنی بھی مدھم پڑنے لگی۔ سرد ہوا نے اس کی سانسیں روک دیں اور پھر اچانک اس کے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ تم یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ آواز اتنی قریب تھی جیسے کوئی اس کے بالکل ساتھ کھڑا ہو۔ سارا نے بے تحاشا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ جیسے کسی نے اندر سے مقفل کر دیا تھا۔ وہ پلٹ کر دوبارہ آئینے کی طرف بھاگی اور اب اس نے دیکھا کہ سایہ آئینے سے نکل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں اور ایک بدنما مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ سارا کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ وہ بمشکل خود کو سنبھال پائی۔ جیسے ہی سایہ اس کے قریب آیا، اس نے ایک آخری کوشش کی اور چیخ ماری، اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح محلے والوں نے سارا کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کا بستر خالی تھا۔ اٹاری میں ایک پرانا آئینہ تھا اور آئینے میں سارا کی مدھم سی شبیہ قید نظر آ رہی تھی۔